لایا گیا ہٹا کٹا نوجوان، لیکن اس کے ہاتھ پیر پہ فالج کا اثر ہو گیا تھا، چہرہ مڑ گیا تھا۔ کہ کیا ہوا تجھے؟ کہ کیا بتاؤں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہ کیا غلطی ہوگی؟ کہ مولا میرا باپ میرے سے بڑی محبت کرتا تھا، محبت کی وجہ سے میں جتنا پیسہ مانگتا تھا مجھے دے دیتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں غلط عادتوں میں پڑ گیا۔ جب باپ کو پتہ چلا تو اس نے پیسہ دینا بند کر دیا۔ جب پیسہ دینا بند کیا تو میں نے زبردستی کرنا شروع کیا۔ ایک دن وہ منع کر رہا تھا، مولا نے دول پڑھو گے تو وہ روحیں پھر تمہیں معاف کریں گی۔ فضان محترم، یہ ہے اخلاق۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن بسم اللہ کوئی سورہ شروع ہی نہیں ہوتا ہے بغیر اس کے، جی سوائے سورہ توبہ کے، سورہ برات، اس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کہ نہیں، یہ جزو قرآن نہیں ہے۔ بھیا کیوں جزو قرآن نہیں ہے؟ اگر جزو قرآن نہیں ہوتا تو ہر سورے کے ساتھ یہ نہ ہوتا، ہر سورے کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ کہ اچھا چلیے، کیا پھر سورہ برات میں کیوں نہیں ہے؟ کہ نہیں، وہ ایسے ہے کہ وہ سورہ برات بیزارگی کا سورہ ہے، بیزاری دکھائی ہے، اللہ کا غضب دکھایا۔ جہاں غضب ہوتا ہے وہاں بسم اللہ نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی نے ہمارے 8ویں امام سے پوچھا، مولا لوگ قرآن پہ قسم کھا لیتے ہیں جھوٹی، انہیں کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا اس لیے کچھ نہیں ہوتا کہ بسم اللہ بچا لیتا ہے۔ اگر کسی کی ہمت ہو سورہ توبہ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لے، جھوٹی کھائے گا تو وہی فیصلہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ بغیر بسم اللہ کے۔ دعوازان محترم کہنے لگے نہیں وہاں پہ سورہ برات میں اس لیے نہیں ہے کہ اس میں غضب خدا۔ میں نے کہا اچھا، جہاں نفرت کا ذکر ہو، غضب کا ذکر ہو تو وہاں بسم اللہ نہیں ہوتا ہے؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو سورہ معون میں کیوں ہے بسم اللہ؟ سورہ لہب میں کیوں ہے تبت یدا ابی لہب؟ لیکن بغیر بسم اللہ کے نہیں۔ سورہ کافرون میں کیوں بسم اللہ ہے؟ تو عزیزان محترم، اس طرح ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر بسم اللہ کوئی سورہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل بھی سن لیجئے، بسم اللہ پہ حملہ ہوا ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، علماء کی موجودگی میں گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور مول صاحب ہمارے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، بسم اللہ دیکھیے الحمد کا سورہ، یہ کہتے ہیں سورہ الحمد میں تو ہے ہی نہیں بسم اللہ، اور سب سے پہلے جانتے ہیں کس نے بسم اللہ کے بغیر سورہ الحمد پڑھا ہے؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، معاویہ نے۔ جب معاویہ سے اس کے مشیروں نے پوچھا تم نے نماز میں آیت چرا لی یا بھول گئے؟ کہ نہیں میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ کیوں؟ کہ علی نے کہا تھا کہ وہ نقطہ بائے بسم اللہ ہے، تو اس نے یہ سنت قائم کی، اس کی سنت ہے جو بغیر بسم اللہ کے سورہ الحمد۔ اچھا، سورہ الحمد کو سبا مثانی کہتے ہیں، بہت توجہ، 7 آیتیں، اگر بسم اللہ نکال دو تو 7 نہیں ہے، بسم اللہ ہٹا دو تو 6 آیتیں رہ جاتی ہیں، پھر سبا مثانی کیسے بن جائے گا؟ اور اللہ نے بھی سورہ الحمد پہ بڑا زور دیا۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاؤں، میں نے کہا آج میرا دل چاہتا ہے دیر تک نماز پڑھوں، چھوٹا سا سورہ الحمد یہ نہیں پڑھوں گا، سورہ بقر میں نے اس کی جگہ پڑھ دیا۔ مول صاحب کیا نماز جائز ہے؟ کیوں؟ بغیر الحمد کے تو پتا چلا کوئی راز ہے۔ آپ بغیر الحمد کے پورا قرآن پڑھ دیجئے الحمد کی جگہ، پورا قرآن، الحمد بھی پاک، سورہ بقر پڑھیے وہ بھی پاک، لیکن نہیں، پاک کی جگہ پاک نہیں آ سکتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ سورہ الحمد کی جگہ دوسرا کوئی نہیں لے سکتا، سورہ الحمد کی جگہ دوسرا سورہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ الحمد پڑھا جائے۔ آپ تیسری میں بھی پڑھ سکتے ہیں الحمد، چوتھی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اختیاری ہے، لیکن پہلی رکعت میں بھی ضروری،
دوسری رکعت میں بھی ضروری. جب سورہ الحمد کی جگہ دوسرا سورہ آ نہیں سکتا تو رسول کی جگہ کوئی تیسرا کیسے آئے گا؟ اچھا میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کو سورہ الحمد اتنا پیارا ہے کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور ہر نماز میں کتنی مرتبہ الحمد؟ 2 مرتبہ. 7 اور 7 ہوتے کتنے ہیں؟ 14. گویا قرآن بتلا رہا ہے بغیر 14 کے تمہاری کوئی نماز نہیں. اسی طرح سے سجدے کے اعداد کتنے ہیں؟ 72. یعنی بغیر 14 کے نماز نہیں ہو سکتی، بغیر 72 کے سجدہ نہیں. گویا نماز اعلان کرتی ہے کہ اسلام کو اللہ نے بھیجا ہے، 14 نے پھیلایا ہے، 72 نے بچایا ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیے نعرہ جو لگا ابھی یا علی، یہ نعرہ 3 گروپ آف پیپل کو 3 طرح سے طاقت دیتا ہے. یا تو بچپنا ہوتا ہے آدمی میں، یا جوانی ہوتی ہے، یا بڑھاپا ہوتا ہے. یا بچپنا، یا جوانی، یا بڑھاپا، یہ 3 منزلوں سے آدمی گزرتا ہے. اور علی میں 3 حروف ہیں، عین، لام، یہ. عین کے کتنے اعداد؟ 10. لام کے کتنے اعداد؟ 30. جی. اور اس کے بعد صاحب لام کے 30 ہی ہے نا، یہ کہ 70. اب ملا لیجئے 110. تو تینوں گروپ کور ہو گئے نا علی میں. بچپنا بھی آ گیا. دیکھیے علی کا نام بچوں کے لیے تعویذ ہے، جوانوں کے لیے شمشیر ہے، اور ضعیفوں کے لیے عصا ہے. بچپنا 10 سال تک کا ہوتا ہے، علی ان کو طاقت دیتا ہے. جوانی 30 سال کی ہے، علی ان کو طاقت دیتا ہے. بڑھاپا 70 سال کا ہے، علی ان کو طاقت دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل تو عزیزان محترم، مولا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں. تو یہ بسم اللہ کی خطا نہیں ہے، یہ علی سے بغض. لہذا کہا قرآن سے بسم اللہ کو ہٹائی دو، جز نہیں ہے. کن کن چیزوں کو ہٹاؤ گے علی کی وجہ سے؟ کن کن چیزوں کو ہٹاؤ گے علی کی وجہ سے؟ علی رکوع میں خیرات دے رہے ہیں، نماز چھوڑ دیجئے کیونکہ وہاں آیت آ گئی. جی. اور آگے بڑھ جائیے. علی کی شہادت رمضان میں ہے، روزے چھوڑ دیجئے. ولادت کعبہ میں ہے، حج چھوڑ دیجئے. اللہ کا نام بھی ایک علی ہے، اسے بھی چھوڑ دیجئے. علی رسول کا وصی ہے، نبی کو بھی چھوڑ دیجئے. پھر رہا کیا تمہارے پاس؟ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ مسجد میں ہیں علی، کہیں ممبر پہ ہیں علی. مسجد میں ہیں علی، کہیں ممبر پہ ہیں علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی. جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی. ہر جا ملیں گے یہ. نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہو تو جہنم میں جائے. نسل بولتی ہے. سمجھا؟ تو میرے عزیزوں،
جس طرح سے بسم اللہ کی کوئی خطا نہیں، ابو طالب کی بھی کوئی خطا نہیں۔ بسم اللہ میں بھی علی ہے، ابو طالب کی گود میں بھی علی ہے۔ جب علی میں کچھ تلاش کرنے سے قاصر رہے کہ ابو طالب پہ تہمت لگا دو۔ کلمہ نہیں پڑھا بھیا، کلمہ نہیں پڑھا، نکاح تو پڑھا۔ آپ کسی سے نکاح پڑھوا لیجئے جو کلمہ نہیں پڑھتا ہو، کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ نکاح پڑھنے کے لیے بھی ایک معیار ہے۔ نکاح پڑھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہم عقیدہ ہو، ہم عقیدہ، اگر اس کا عقیدہ الگ ہمارا عقیدہ الگ، آپ نکاح نہیں پڑھوا سکتے۔ ہے مسلمان، ایک مثال دے دوں، ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، بہرحال ہمارے میں سے نہیں تھے، ان میں سے تھے، اور ہمیں بلا لیا کیا دعوت، تو موسیٰ آپ بھی آ جائیے۔ ہم چلے گئے، دوستی میں چلے گئے۔ وہاں پتا چلا کہ ان کے مولانا جو تھے وہ نہیں آئے۔ اب وہ بیچارے پریشان، نکاح کا وقت ہو گیا، پوری پبلک آ گئی، یہ مولانا نہیں آئے۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں پڑھ دوں گا، میں نے کافی نکاح پڑھے ہیں۔ کہ نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بھیا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، آپ حاجی میں حاجی، آپ نمازی میں نمازی۔ نمازی ہے نکاح نہیں پڑھ سکتا، حاجی ہے نکاح نہیں پڑھ سکتا۔ اتنی کوالٹیز ہونے کے باوجود میں نے کہا کیا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہ نہیں، اگر آپ دیکھیے، آپ کی ہماری دوستی وہ الگ چیز ہے، نکاح کے لیے رسک نہیں لے سکتا۔ بھیا کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ کا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے۔ آپ بریانی میں 4 روٹی اور کھا لیجئے، 2 آئس کریم لے لیجئے، لیکن نکاح نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا کیوں بھیا، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، ہمارا والا پڑھے گا، جس کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ایک ہو۔ تو پتا چلا جس کا نکاح ہو رہا ہے، پڑھنے والے کا عقیدہ اس کا ہی ہو۔ ابو طالب محمد عربی کا نکاح پڑھ رہے ہیں، گویا جو عقیدہ محمد کا وہی عقیدہ ابو طالب۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عالم ہو، عربی داں ہو، اعراب میں غلطی نہ کرتا ہو۔ تو ذرا سوچئے، اچھا سچویشن بھی عجیب تھی، جس وقت نکاح ہونے والا تھا نا، ہر وقت جناب ابو طالب رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہوتے حفاظت کے لیے، لیکن اس نکاح میں جناب ابو طالب ساتھ نہیں تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، اگر قریب میں ہوتے تو لوگ کہتے نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ ابو طالب چونکہ رسول کے چچا تھے، برابر میں بیٹھے تھے، ملاحظہ تھا، لہذا کہہ دیا چچا نکاح پڑھ دو، انہوں نے پڑھ دیا۔ ابو طالب دیکھ رہے تھے آنے والی نسلوں کی خرابیوں کو، لہذا آج برابر میں نہیں بیٹھے تھے، آخر میں بیٹھے تھے۔ دیکھیے کبھی کبھی حفاظت برابر سے ہوتی ہے، کبھی کبھی سیکیورٹی کے لیے پیچھے بھی رہنا پڑتا ہے، تاکہ اشارے دیکھیں، کنائے دیکھیں، حرکتیں دیکھیں، وہاں سے حفاظت ابو طالب کر رہے۔ ادھر رسول کے لیے مورخ کہتا ہے جب نکاح کا وقت آیا، رسول نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اس کے بعد کہا آئنا آئنا امی ابی طالب، کہاں ہے میرے چچا ابو طالب؟ تو دور سے جناب ابو طالب نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کہا آپ یہاں تشریف لائیے، آپ کو نکاح پڑھنا ہے۔ جناب ابو طالب تشریف لائے۔ اب آگے کے مورخوں کے لیے صفحے انہوں نے بند کر دیے کہ بھئی اتفاق نہیں ہے، بلایا گیا، دعوت پہ آئے ہیں رسول کے، گویا صرف رسول نہیں بلا رہے ہیں، انبیاء کا سردار ہے۔ اگر سردار بلا رہا ہے تو گویا واحد محمد عربی نہیں بلا رہے، آدم بھی بلا رہے ہیں، نوح بھی بلا رہے ہیں، ابراہیم بلا رہے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بلا رہے۔ جب ابو طالب آ گئے کہ بسم اللہ چچا، اب جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا، خطبے نکاح انہوں نے شروع کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ یہ دونوں چیزیں دیکھ لیجئے، ذریت کسے کہتے ہیں؟ ذریت ابراہیم۔ یہ وہی ہے جو ہر مسلمان چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، جب صلوات پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آلہ کما صلیت علی ابراہیم و آلہ۔
یہ وہ ذریت، یعنی سارے مسلمان صلوات بھیجتے رسول پہ بھی، ابراہیم پہ اور آل ابراہیم پہ بھی، اور جناب ابو طالب کہتے ہیں ہم ہی تو آل ابراہیم ہے، بھیا اگر یہ کافر ہے تو آپ ان پہ صلوات کیوں بھیجتے ہو؟ ایک صلوات تو پڑھے بر محمد و آل محمد۔ خطبہ شروع کیا تو الحمدللہ کے ساتھ، ہم نے قرآن کھولا تو شروع ہوتا ہے الحمدللہ کے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے، یہ پہلے آیا، یہ الفاظ بدل کے کہہ دوں، الحمدللہ وہاں سے آیا یا یہاں سے؟ اگر جناب ابو طالب کے بعد قرآن نازل ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ ابو طالب نے قرآن سے لیا، لیکن ابو طالب نے پہلے کہا ہے اور قرآن بعد میں نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا 40 سال کے بعد، ابو طالب نکاح پڑھ رہے 25 سال کی عمر میں رسول اللہ کے، یعنی 15 سال پہلے ابو طالب نے جو کہا قرآن وہ کہہ رہا ہے، تو ماننا پڑا کہ ابو طالب نہیں لے رہے قرآن سے، قرآن لے رہا ہے ابو طالب۔ دو باتیں ہیں، یا تو یہ مانو کہ قرآن ابو طالب سے لے رہا ہے، یا یہ مانو کہ ابو طالب کا وہ درجہ ہے، وہ عظمت ہے، وہ عرفان ہے جناب ابو طالب کا کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے قرآن کو ابو طالب یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی پہ اٹکا ہوا مسلمان کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ تو آخری عمر میں پڑھ لیا تھا۔ جو زندگی بھر رسول سے لڑتا رہا وہ مسلمان، جو زندگی بھر ابو طالب کو بچاتا رہا وہ معاذ اللہ کافر۔ ہم نے کہا چلو فیصلہ ہو جائے، آپ اور ہم مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جملہ میرا نہیں ہے، خطیب اکبر اطہر صاحب کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بھیا کیوں لڑے، کیوں جھگڑے آپس میں، چلو ہم اور آپ مل کے دعا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو ابو سفیان کیا وہ مسلمان ہو گیا تھا اور ابو طالب کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، لہذا ہم اور آپ مل کے دعا کریں کہ پروردگار، آپ یہ کہنا پروردگار تو ہمیں وہاں رکھ جہاں ابو سفیان ہو، قیامت میں وہاں رکھنا جہاں ابو سفیان ہو۔ ہم دعا کریں گے پروردگار وہاں رکھنا جہاں ابو طالب ہو۔ عزیزان محترم، دیکھیے ایک شخص ہے سیف الرحمن اس کا نام ہے، اس نے سیرت نبی پر ایک کتاب لکھی ہے، سیرت نبی کے نام سے، اور باقاعدہ اسے ایوارڈ ملا۔ ایوارڈ اس بات پہ ملا کہ سیرت نبی جو اس نے کتاب لکھی، باقاعدہ کمپٹیشن ہوا تھا سعودی عربیہ میں کہ نبی کی سیرت میں کون اچھی کتاب لکھے گا، تو 110 کتابیں گئی تھی۔ تو ہندوستان کا یہ مصنف اس نے بھی کتاب لکھی اور بھیجی، تو وہ کمپٹیشن میں 110 میں سے 50 کتابوں کو چنا، پھر 50 سے 25، پھر 25 سے 10، پھر 10 سے 1 کتاب، ایوارڈ اسے ملا۔ دنیا بھر میں جتنے لوگ تھے سب نے یہ کتاب لکھی تھی سیرت نبی نام سے، اس نے بھی بھیجا تھا۔ پیپروں میں بہت آیا، بہت تعریفیں کہ بھئی ہندوستان کے ایک شخص کو سعودی گورنمنٹ نے بہت بڑا ایوارڈ دیا۔ اچھا یہ جو سیگریگیشن ہوا ہے، سلیکشن ہوا ہے کتابوں کا، وہ اسی حساب سے رہا کہ کون لکھنے والا کتنا اہل بیت سے بچا کے کتاب لکھتا ہے۔ ایک
ایک فضیلت بھی اہل بیت کی نہیں. جو ایسی کتاب لکھ دے وہ ایوارڈ. تو سعودی گورنمنٹ نے اس کو ایوارڈ دیا, لیکن یہ بھی بچتے بچتے بھی ایک جملہ اس سے بھی مولا نے کہلوا دیا. مولا نے یہ جملہ کہلوا دیا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, عربی کی کتاب ہے, بہرحال اس میں لکھا کہ کچھ بھی ہو, جب تک ابو طالب تھے مکہ کے کسی کافر میں ہمت نہیں تھی ایک گلی پار کر کے دوسری گلی میں آ کے محمد پہ حملہ کرے. لیکن جب ابو طالب دنیا سے گزر گئے اتنی ہمت ہو گئی کہ 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینے لڑنے آ گئے. اس کے بعد کا جملہ سنیے, لہذا ابو طالب کچھ بھی ہو لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کے لیے ایک شیر تھے جو حفاظت کر رہے تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اچھا آپ ہی بتائیے, میں بحث کرنا نہیں چاہتا, اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا بار بار ایمان ابو طالب لے کے بحث کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی. آپ نے کبھی سنا اول کے والد کے بارے میں کسی نے کوئی بحث کیا ہو؟ بھائی وہ خلیفہ اول تھے, ان کے والد نے کبھی کوئی نہیں کہتا. اچھا چلیے دوم کے والد, ان کے بارے میں بھی بحث نہیں, کیا تھے کون تھے یہ بھی نہیں پتا. سوم کے لیے بھی کچھ نہیں, خالی بیچارہ ابو طالب مل رہا ہے. یہ اس لیے کہ علی کے فضائل کے تماچے اتنے پڑ رہے تھے کہ جب ابو طالب تک نہیں پہنچ سکے, علی تک نہیں پہنچ سکے تو ابو طالب تک پہنچے. چونکہ ابو طالب تک بھی نہیں پہنچ سکے تو غدیر میں بدلہ نکالنے کی کوشش کی. جب غدیر کو چھپا نہیں سکے تو کربلا میں آ گئے. تو عزیزان محترم, عظمت اہل بیت کو پہچانے. اگر غدیر میں علی ولی اللہ کو نہ چھپایا جاتا تو کربلا نہ ہوتی. کربلا نماز کی جنگ نہیں ہے, روزے پہ جنگ نہیں ہے, سبھی نماز پڑھ رہے تھے. دلیل دوں میں آپ کو. جس وقت حسین کو حر نے گھیر لیا, نماز کا وقت آیا, حسین نے کہا کہ حر, ابھی میں مصائب میں نہیں آیا, حر نماز کا وقت ہے. عظمت اہل بیت کو پہچانے, نماز کا وقت ہے, تو اپنی نماز پڑھ, میں اپنی نماز پڑھتا ہوں. اور نے کہا سرکار مولا, نماز آپ کی الگ ہماری الگ کہاں ہے؟ جو آپ کی نماز وہی ہماری نماز. آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ پڑھ لوں, سوال ہی نہیں ہے. میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا, میرا پورا لشکر آپ کے پیچھے پڑھے گا. حسین نے نماز پڑھوا کر ثابت کر دیا کہ یہ کہہ کے کہ حسین نماز کو بچانے کے لیے جان دیے, یہ نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ ہے. علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے حسین آئے تھے. نماز تو سبھی پڑھ رہے تھے, نماز سب پڑھ رہے تھے, حافظ قرآن سب تھے, روزے دار بھی تھے, لیکن مولا کو مولا نہیں مانتے تھے. جنگ اسی بات کی تھی. تو عزیزان محترم, بہرحال عظمت اہل بیت کو سمجھے تو مولا کائنات جناب سلمان فارسی سے ایک ایک چیز بتلا رہے ہیں کہ اے سلمان, عبادت بغیر عبودیت کے بیکار. عبودیت کیا ہے میرے مولا کا؟ حد کے اندر اپنے آپ کو رکھنا, حد سے باہر آ جائے تو طغیان ہو جائے. کہ عبودیت تک جانے کی منزل کون سی ہے مولا؟ کہ سب سے پہلے میں ختم کر دے سلمان. جب تو نے میں ختم کر دیا تو میرا ختم ہو جائے گا. یہ میری دولت, یہ میری حکومت. جب تک یہ چیزیں ہیں انسان میں غرور ہوتا ہے. حتیٰ کہ سلمان یہ سوچنا یہ آنکھیں میری نہیں ہے, اس کی امانت ہے. یہ کان میرے نہیں ہے, اس کے امانت ہے. یہ ہاتھ میرے نہیں ہے, اس کے امانت ہے. یہ زبان میری نہیں ہے, اس کی امانت ہے. اسے واپس کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہے جیسے اس نے دیے تھے. اب اس کے بعد کی منزل آئی. پھر جناب سلمان نے پوچھا کہ اس سے آگے بتائیے مولا کیا ہے؟ کہا کہ
عبودیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کا اخلاق شرط ہے۔ اخلاق بہت بڑی بات ہے۔ آپ کس طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہو۔ کل کا جملہ یاد ہے نا، مولا نے کیا کہا تھا چھٹے سرکار میں جب پوچھا گیا کہ مولا میں صدقہ دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا کہا تھا مولا نے کہ ایسی بات کہہ دو جس سے ایک مومن خوش ہو جائے، مسکرا دے۔ اخلاق، اخلاق شروع ہوتا ہے گھر سے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا عبادتوں میں کچھ ایسی عبادتیں بتا دیجئے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ کہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں بھی بڑی بن جاتی ہیں۔ کہ وہ کیسے مولا؟ کہ اپنے بیٹے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرنا بھی عبادت ہے، باپ کا بیٹے کو سینے سے لگانا عبادت، بیوی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت۔ سچی بتائیے کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ باہر کھلے ہوئے گلاب، گھر پہنچے تو کڑوے کریلا، سب کو دیکھ کے مسکرائیں گے، بیوی کو دیکھ کے نہیں مسکراتے۔ جس نے پوری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی ہو، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، نوکرانی کی طرح کام کر رہی ہے، گھر کی صفائی سے لے کے، یعنی ایک ایسی سرونٹ بن گئی ہے آ کے جس کی کوئی تنخواہ بھی نہیں۔ کم سے کم اپریسیشن تو ہونا چاہیے۔ کچھ پکا کے کھلائے تو کبھی کہا ہے آپ نے کہ آج بہت بڑھیا بنایا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے آج نمک کم ہے، جی آج مرچی زیادہ ہو گئی۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بازو ہٹا کے سامنے والے کی تعریف کرو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کے کام کو پسند کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مولا کہتے یہ بھی ایک عبادت ہے، حتیٰ کہ بیوی کا ساتھ دینا، ساتھ دینا یہ نہیں، میرا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل سر پہ چڑھا لینا۔ جائز خواہشات کو پورا کرنا، ناجائز خواہش کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی عبادت۔ رسول کے چاہنے والے تھے ایک صحابی، جب انتقال فرما گئے رسول اللہ نماز جنازہ میں پہنچے، نماز جنازہ خود پڑھائی، قبر میں لٹانے سے پہلے خود لیٹے، اور بعض روایت میں قبر کے اوپر ہاتھ، یعنی اس جگہ کھدی ہوئی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ میرا بہت ہی پسندیدہ صحابی میں تجھے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ حالت دیکھی اس صحابی کی ماں نے تو کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے، وہ تو سیدھے جنت جائے گا۔ کیسے تجھے پتا؟ کہ جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، قبر میں آپ سپرد کر رہے ہیں، دعائیں آپ دے رہے تھے، تو پھر میرا بیٹا کیا وہ صحیح ہے، سب کچھ ملے گا، لیکن فی الوقت اس پہ عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ سب کے ساتھ اچھا رہتا تھا، بیوی سے سلوک اچھا نہیں۔ بیوی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کی قیدی ہے، اسیر ہے آپ کی، اور قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے، لہذا گھر کے ذمہ داریاں اسے دے دی جائیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ اسلام اخلاق کا مذہب ہے۔ تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں کہ اولاد سے بہترین سلوک کرنا عبودیت ہے، عبودیت کی منزل ہے، اخلاق عبودیت کی منزل ہے۔ پھر میرے مولا نے کہا سنو، جس طرح سے اولاد کو گلے لگانا عبادت، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا عبادت۔ مولا کائنات خانہ کعبہ میں ہے، ساتھ میں امام حسن مجتبیٰ بھی موجود ہے۔ رات کی تاریکی میں دیکھا کہ ایک نوجوان خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے گڑ گڑا کے رو رہا ہے، جو اپاہج ہو گیا ہے، پروردگار میرے گناہ کو بخش دے۔ ایک مرتبہ مولا نے امام حسن کو بھیجا کہ اسے سہارا دے کے لے آؤ، وہ چل بھی نہیں پا رہا، کیا ہٹا کٹا نوجوان، لیکن اس کے ہاتھ پیر پہ فالج کا اثر ہو گیا تھا،
چہرہ مڑ گیا تھا کہ کیا ہوا تجھے؟ کہ کیا بتاؤں، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کہ کیا غلطی ہو گئی؟ کہ مولا میرا باپ میرے سے بڑی محبت کرتا تھا، محبت کی وجہ سے میں جتنا پیسہ مانگتا تھا مجھے دے دیتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں غلط عادتوں میں پڑ گیا۔ جب باپ کو پتہ چلا تو اس نے پیسہ دینا بند کر دیا۔ جب پیسہ دینا بند کیا تو میں نے زبردستی کرنا شروع کیا۔ ایک دن وہ منع کر رہا تھا تو میں نے زبردستی اسے پیچھے ڈھکیل کے، کیونکہ وہ بیچارہ بوڑھا ہو چکا تھا اور میں نوجوان تھا، میں نے اسے ڈھکیل کے پیسے لے کے جانا چاہتا تھا۔ وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دیا اور وہ گر گیا۔ گر جانے کے بعد اس نے بس اتنا کہا، پروردگار آج یہ جوان ہے اور مجھے گرا رہا، جب یہ کل چھوٹا تھا گر رہا تھا تو میں اسے اٹھا رہا تھا۔ میرے مالک آج یہ مجھے مجبور سمجھتے ہوئے مجھ پہ طاقت کا استعمال کر کے میرے مرضی کے خلاف یہ پیسے لے جا رہا، مالک تو اسے سزا دینا۔ اتنا کہا، وہ کہتا اسی وقت میرے ہاتھ پیر گر گئے۔ میں لاکھ میرے باپ سے آ کے معافی مانگتا رہا لیکن میرا باپ معاف نہیں کر رہا۔ بعض روایت سے یہ ہے کہ باپ گیا وہاں پہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے اس نے بددعا کی۔ بہرحال جو بھی رہا، اب جب بیٹا کو پتا چلا اسی وقت یہ ایسا ہو گیا تو آیا باپ کے پاس، کہا مجھے معاف کر دو۔ کہا میں نہیں معاف کر سکتا۔ بہت رویا، بہت گڑ گڑایا، آخر باپ کا کلیجہ تھا۔ بیٹا نافرمان تو ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کی محبت اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی۔ تو ایک مرتبہ رحم آ گیا، چلو ٹھیک ہے، کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا ایسے نہیں، کہ پھر کہ وہی خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے جہاں آپ نے بد دعا کی تھی وہاں دعا کر دی۔ کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے باپ کو لے کے آ رہا تھا اونٹ پر، راستے میں اونٹ بھڑک گیا، میرا باپ اونٹ سے گر کے مر گیا۔ اب میرا کیا ہوگا مولا؟ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا گھبرا نہیں، تو پچھتا رہا ہے، تو نے توبہ کی، یہ دعا پڑھ لے تجھے اللہ صحت دے گا۔ وہ ہے دعائے مشلول۔ خدا نہ کرے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے اور انہیں صدمہ دے۔ اگر ماں باپ دنیا سے اٹھ گئے ہیں صدمہ لے کے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں بخشوا نہیں سکتی۔ مولا نے دعائے مشلول دے کے احسان کر دیا۔ کیا دعائے مشلول پڑھو گے تو وہ روحیں پھر تمہیں معاف کریں گی۔ فضان محترم، یہ ہے اخلاق۔ بغیر اخلاق کے عمل نہیں رہتا، بغیر اخلاق کے۔ اب دیکھیے یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہمارا کردار ہی صحیح نہیں ہے تو یہ اعزازی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک نان میٹرک نے کوئی اچھا کام کیا تو کسی یونیورسٹی نے اسے ماسٹر کی ڈگری دے دی۔ یہ ڈگری صرف دکھانے کے لیے ہے، لیکن وہی ڈگری جا کے وہ نوکری مانگے گا، نوکری نہیں ملے گی۔ 500 کی نوٹ کو آپ فوٹو کاپی نکال لیجئے، جا کے مارکیٹ میں چلانا چاہیں، شکل ویسی ہے لیکن چلے گی نہیں۔ تو عزیزان محترم، بغیر اخلاق کے پڑھی ہوئی نمازیں محترم اپنی جگہ ہوں گی، لیکن اس بلندی پہ نماز نہیں جا سکتی اگر کردار بیت کے اقوال کے لحاظ سے نہ ہو۔ ورنہ حج کوئی کار واش نہیں ہے کہ ایک ہفتے تک کچے راستے پہ گاڑی چلاتے رہے، گندی ہو گئی ایک دن جا کے واشنگ کر دیا اور خوش ہو گئے، صاف ہو گئی، سال بھر گناہ کرتے رہے، گئے حج کر کے آ گئے۔ حج کار واش نہیں ہے۔ حج کیا ہے؟ ہمارے 8ویں امام کہتے اگر تم اپنے اندر تبدیلی نہیں محسوس کر رہے ہو تو وہ حج نہیں ہے، اپنے اندر بدلاؤ کے لانے کا نام حج ہے۔ چوتھے امام کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں چاہنے والا بھی ہے۔ مولا کتنے حاجی آئے ہیں؟ کہاں حاجی آئے ہیں؟ بہت کم ہے۔ کہ مولا دیکھیے حد نگاہ تک حاجی ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ کہاں؟ چہرے پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا کوئی بندر ہے، کوئی لنگور ہے، جی کوئی گھوڑا، کوئی گدھا، کوئی کتے کی شکل میں، پریشان ہو گیا۔ سب احرام پہنے ہیں لیکن کوئی انسانی شکل میں نہیں ہے، چند انسان ہے جو حج کر رہے ہیں۔ مولا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا کہ ان کی نیتیں صحیح نہیں ہے۔ جب نیتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو یہ اپنی اصلی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو عزیزو ہماری شکل جو بھی ہے لیکن ہمارے امام کے سامنے جو نظر آئے گی وہ شکل نظر آئے گی جو ہمارے اندر کی ہے۔ ہم اوپر کے شکل کی تو بڑی فکر کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے فیئر اینڈ لولی، کلین اینڈ کلیئر،
کاسمیٹک کی دنیا بومنگ پہ جا رہی ہے. کیا خوبصورت بن جانے, خوبصورت. فیئر اینڈ لولی کا جو ڈائریکٹر ہے مدراسی, اگر فیئر اینڈ لولی سب کو خوبصورت بناتی تو وہ کالا نہ رہتا. شکل جو بھی ہے, انسان اپنا اخلاق اچھا رکھے. خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی ہوتی ہے, کردار کی خوبصورتی ہوتی ہے. یہ شکل تو آنی اور جانی ہے, کتنا ہی حسین آدمی کیوں نہ ہو. جہاں 70 سال کراس ہو گئے, بالکل جیسے کھجور پہلے اچھا تھا, سوکھنے کے بعد یہی حالت شکلوں کی ہو جاتی ہے. اور ہم اس شکل سے نہیں اٹھیں گے قیامت میں, جو ہم اندر کی جو شکل بنا رہے ہیں اس شکل سے ہم قیامت میں ہمیں اٹھنا ہے. تو ذرا سوچئے, خدا نہ خواستہ اگر ہماری شکل گندی ہو جائے, کہتے ہیں مکار بندر کی شکل میں اٹھتا ہے, بدتمیز گدھے کی شکل میں اٹھتا ہے, وہ انسان جو فحش بکتے رہتا ہے کتے کی شکل میں اٹھتا ہے. اگر ایسی شکلیں بن جائیں کیا امام کا سامنا کر سکیں گے؟ یاد رکھیے گا میرے عزیزان محترم, یہ حسینی درسگاہ ہے, حسینی درسگاہ ہے. یہاں پہ آنے کے بعد شکلیں سدھر جاتی ہیں, اخلاق نکھر جاتے ہیں. اسی لیے تو کھچ کے آتا ہے مجمع, کھچ کے آتا ہے. ایک معصوم طاقت ہے جو ہمیں بلاتی ہے, آ جاؤ یہاں, آ جاؤ. یہاں آنے کے بعد خطا کار ہوتا ہے تو حر بن جاتا ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا, تو امام سجاد نے بتایا کہ دیکھو یہ حاجی ہیں, یہ ہمارا مولا وہ امام ہے جس نے پوری زندگی رو رو کر گزار دی. اتنا روتے تھے مولا, اتنا روتے تھے مولا. ایک امام کا چاہنے والا اس گلی سے گزر رہا تھا جس میں امام کا مکان تھا, تو کوٹھے کے اوپر سے کچھ پانی کے قطرات گر رہے تھے, تو اس نے اپنے دامن کو بچا کے گزرنا چاہا. کنیز نے کہا تو اس پانی سے اپنے آپ کو بچا رہا, یہ پانی نہیں. کہ پھر یہ کیا ہے؟ کہ سید سجاد کے آنسو. ہمارا امام سید سجاد بہت روتا ہے, بہت روتا ہے, انہی کے آنسو ہے. چاہنے والے نے جب سنا کیا میں ملاقات کر سکتا ہوں, کہا اوپر چلے جاؤ. اوپر جا کے عجیب حالت دیکھی, عجیب حالت دیکھی کہ مولا سجاد اپنے گالوں کو خاک پہ رکھے ہوئے کہتے بابا آپ کا سر ایسے ہی تھا, اس پہ خنجر چل رہا ہے. چاہنے والے نے رک کے پوچھا مولا, مولا کتنا روگے, مولا کتنا روگے. تو ایک مرتبہ کہا اے چاہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا, انصاف نہیں کیا. جناب یعقوب جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے, بس دور ہو گئے تھے یوسف. اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. انہوں نے یوسف کو قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا. میرا بھائی علی اکبر یوسف سے زیادہ حسین تھا. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے علی اکبر کے سر کو نو کے نیزے پہ پھرایا گیا. میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ تو چاہنے والا بھی رونے لگا. تو ایک مرتبہ سید سجاد قریب آ کے کہتے ہیں تو کس پہ روتا ہے, مجھ پہ روتا ہے یا حسین پہ روتا ہے؟ کہ مولا میں حسین پہ بھی روتا ہوں, آپ پہ بھی روتا ہوں. جب یہ سنا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے پروردگار ہم پہ رونے والوں کو سلامت رکھ. اس کے بعد اس سے کہتے ہیں اگر تو رو رہا ہے تو ایک دعا ضرور کر لینا. کہ مولا کیا دعا کروں؟ کہ یہ دعا کرنا کہ پروردگار کسی غیرتدار آدمی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ پہنا. اگر ہتھکڑیاں پہنائی گئی تو بازاروں سے نہ لے جایا جائے. کسی عزت دار آدمی کو ہتھکڑیاں پہنا کے بازاروں سے نہ لے جایا جائے. اگر بازاروں سے لے جایا بھی گیا اس کی ماں بہنیں بے پردہ ساتھ نہ ہو. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں. ابھی تو مصائب میں نے شروع کیے ہیں, انشاءاللہ خوب پرسا دیں گے. ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا ان غریبوں پر؟ ہاں میرا دل کہتا ہے اس وقت پتہ نہیں کس کے پاس کون بیٹھا ہے, کس کے پاس کون بیٹھا ہے. کہاں پہ عباس کھڑے ہوئے ہو, کہاں پہ علی اکبر بیٹھے ہوئے ہو, کہاں حسین ہو.
اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، اے چاہنے والے میں تجھ سے ایک سوال کروں؟ کہ مولا کہیے۔ نہیں تجھے اس لیے سوال کر رہا ہوں نا کہ تو نے مجھ سے پوچھا تھا کتنا رو گے مولا، ایک سوال کرتا ہوں۔ کہ مولا فرمائیے کیا سوال ہے؟ کہ اگر تجھے پتہ چل جائے تیرا باپ گزر گیا ہو، تو نے دفن کیا ہو، اور تجھے پتہ چل جائے کہ کوئی آ کے اس کی قبر کو کھود رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ کہ مولا میں تلوار لے کے چلا جاؤں گا، میں کھودنے نہیں دوں گا قبر کو۔ کہا تو قبر کی پامالی برداشت نہیں کر سکتا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے میرے بابا کی لاشے کو پامال ہوتا ہوا دیکھا۔